السلام علیکم۔ بے قابو عشق بائی حورین فاطمہ، کس نمبر 17 لاسٹ۔ خانزادہ ہاؤس میں آج صبح سے ہی گہما گہمی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی تیاریاں کرنے میں مصروف تھا۔ چونکہ فنکشن خانزادہ ہاؤس میں ہی تھا، اس لیے دلہن کو تیار ہونے کے لیے پارلر بھیج دیا گیا تھا۔ اریبہ بھی اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ معاویہ ان دونوں کو پارلر چھوڑنے گیا تھا، جبکہ پیچھے سے یزدان اور اسفند گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں مصروف تھے۔ ان کی تمام تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھیں، اس لیے اب وہ خود بھی ریڈی ہونے جا چکے تھے۔ چونکہ آج بارات کا فنکشن تھا، ہدا اور اریبہ کے تیار ہونے کے بعد معاویہ انہیں پوری سیکیورٹی میں گھر چھوڑ کر جا چکا تھا، اور اب باراتی بن کے اسفند کے ساتھ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ بارات پورے دھوم دھام کے ساتھ خانزادہ ہاؤس پہنچی تھی۔ آج کسی عام ہستی کی نہیں، لاکھوں دلوں کے دھڑکن اے ایس پی اسفند اور مشہور بزنس مین یزدان خانزادہ کی بہن کی شادی تھی۔ اسفند اور یزدان نے مل کے شادی کے انتظامات ایسے کیے تھے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ گھر کی ڈیکوریشن بہت خوبصورت طریقے سے کی گئی تھی۔ مختلف اقسام کے لوازمات تیار کیے گئے تھے۔ مہمانوں کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہ چھوڑی گئی تھی، اور دیگر دوسرے انواع اقسام کی چیزوں پر پیسہ پانی کی طرح بہا دیا گیا تھا۔ یہ شادی اپنی مکمل شان و شوکت کے ساتھ ملک کی سب سے بڑی شادیوں میں ایک ہونے والی تھی، جسے لوگ صدیوں تک یاد رکھنے والے تھے۔ ہوتی بھی کیوں نہ، دی گریٹ یزدان خانزادہ، جو کہ ملک کے نامور شخصیات میں سے ایک تھا، اس کی بہن کی شادی تھی۔ بے شک نکاح کی سادگی سے ہونا تھا، لیکن پھر بھی سارے انتظامات بہت اچھے طریقے سے کیے گئے تھے۔ ہر طرف میڈیا اور کیمرہ مینز کی بھرمار تھی۔ گھر میں جہاں میڈیا کی بھرمار تھی، وہیں مشہور سے مشہور شخصیات کو وہاں مدعو کیا گیا تھا۔ اسفند کے شعبے سے ریلیٹڈ بہت سارے اعلیٰ افسران بھی وہاں مدعو تھے۔ بارات کا استقبال بڑی شان و شوکت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یزدان کبھی ایک گیسٹ تو کبھی دوسرے گیسٹ کے ساتھ پایا بھی کیوں نہ جاتا۔ آخر کو وہ لوگ اس کے ایک دفعہ بلانے پر اپنے تمام تر ضروری کام چھوڑے وہاں موجود تھے۔ اس کی اپنی شادی اتنی اچانک سے ہوئی تھی کہ وہ کسی کو بلا نہیں پایا، لیکن اپنی بہن کی شادی میں اس نے سب لوگوں کو بلایا تھا۔ مسٹر اسفند، آپ کی شادی آپ کی پسند سے ہو رہی ہے۔ مین کے لو میرج میں اپنے ساتھ کھڑے اپنے دوست کی بات سن کر اسفند کے چہرے پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ چھائی تھی۔ آف کورس لو میرج، مسٹر توقیر نے اس سے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ آپ کے چہرے پر ختم نہ ہو مسکراہٹ بھی اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ آپ کی لو میرج ہے، مسٹر توقیر صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ ہدا کو ایک سائڈ سے یزدان جبکہ دوسری سائڈ سے اریبہ تھامے ہوئے تھی۔ وہ لوگ جیسے جیسے نیچے اتر رہے تھے، ان پر پھولوں کی پتیوں کی برسات ہو رہی تھی۔ وہ لوگ جیسے ہی آخری سیڑھی پر پہنچے، مین لائٹ کو بجھا کر ایک سپوٹ لائٹ سے ان کو فوکس میں لیا گیا تھا۔ یزدان اور اریبہ نے بنا وقت ضائع کیے اسے لے جا کر اسفند کے سامنے بٹھا دیا، جہاں پر اسفند پہلے ہی اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ ماحول پر طلسم طاری کیے ہوئے تھا۔ اسفند کی نظر جیسے ہی گھونگھٹ کی اوٹ میں دوسری سائڈ پر بیٹھی ہدا پر گئی، وہ اپنی جگہ مبہوت رہ گیا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے بھاری لہنگے میں گھونگھٹ کیے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر کوئی ستائشی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی بھی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی نکاح کا سلسلہ شروع ہوا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ہدا کے ہاتھ کانپے تھے، لیکن یزدان اور اریبہ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی وہ کانپتے ہاتھوں سے سائن کر گئی۔ دوسری طرف سے ایجاب قبول کا مرحلہ طے پاتے ہی دونوں کو سٹیج پر لے جا کر ساتھ ساتھ بٹھایا جانے لگا۔ معاویہ اسفند کو سٹیج پر بٹھا چکا تھا، جبکہ یزدان اور اریبہ اسے تھامے سٹیج کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ یزدان اور اریبہ اسے لے کر سٹیج پر چڑھتے، اسفند اپنی جگہ سے اٹھتا آگے بڑھ کر ایک سٹائل سے اس کی طرف اپنا دایاں ہاتھ بڑھا گیا، جس پر ہال پر تالیوں اور سیٹیوں سے گونج اٹھا تھا۔ سپوٹ لائٹ کی روشنی میں لوگوں کی کچھ رشک اور کچھ حسد بھری نظریں ان سب پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جہاں ایک اے ایس پی اپنے بھائی کے حصار میں کھڑی پیاری سی لڑکی کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا، لیکن وہ اس کا ہاتھ تھامنے کے بجائے اسے تنگ کرتی کبھی یزدان تو کبھی اریبہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتی۔ اس کی اس حرکت پر اسفند اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ یزدان کے مسکرا کر اشارہ کرنے پر اس نے اس کے پھیلے ہوئے مضبوط ہاتھ کی کھردری ہتھیلی پر اپنا نرم و نازک ہاتھ رکھا، جسے مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، جس پر وہ لہراتی ہوئی کٹی ڈال کی طرح اس کے کشادہ سینے کا حصہ بنی۔
جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے کو تھامتے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا، اور اس کی یکدم تیز ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کرتے وہ دلکشی سے مسکرایا تھا، جسے دیکھتے ہوئے سب نے زبردست ہوٹنگ کے ساتھ تالیاں بجائی تھیں۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی یہ ایک مسکراہٹ کتنے دلوں میں گھر کر گئی تھی، کتنی دھڑکنوں کو اس نے ایک مسکراہٹ نے اپنا دیوانہ کیا تھا، لیکن اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! میں گر جاتی تو اس نے زور سے اپنی ہائی ہیل اس کے پاؤں پر ماری، جس سے وہ کراتے ہوئے ہوش میں واپس آیا۔ اسفند کی شکل دیکھ کر ہدا کے ساتھ ساتھ سب نے اپنا چہرہ نیچے کیے اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ چوروں گن چور چوروں گنڈوں کی چترول کرنے والا اے ایس پی گھر میں بیوی سے چترول کرواتا ہے۔ شادی میں موجود ایک سینئر آفیسر نے مسکراتے ہوئے اسفند کی ٹانگ کھینچی۔ وہ اسے گھوری سے نوازتے اپنے ساتھ لے کے بیٹھ گیا۔ مجھے گھورنا بند کرو ورنہ میں ابھی کے ابھی اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ اس کے گھورنے پر اس نے گھونگھٹ کے اندر سے ہی دھمکی دی۔ آج ہماری شادی ہے یار، آج تو شرارتوں سے باز آ جاؤ، اسفند نے اس کی منت کی۔ اسٹیج پر بٹھا کر دونوں کا اچھی طرح سے فوٹو شوٹ کیا گیا۔ فوٹو شوٹ ختم ہوا تو کھانے کا شور اٹھا۔ تمام مہمان کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یار بہت ہی ضروری کال آ رہی ہے، یہاں بہت شور ہے، میں ذرا اٹینڈ کر کے آتا ہوں، پھر دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ اچانک سے اسفند کی موبائل پر کال آئی تو وہ ہدا سے ایکسکیوز کرتا اٹھ کے کال اٹینڈ کرنے باہر چلا گیا۔ میں ضروری کال اٹینڈ کر آؤں، پھر دونوں مل کے کھانا کھائیں گے، آیا پڑا، ہدا اس کی نقل اتارتے ہوئے بڑبڑائی اور پاس کھڑے معاویہ کو کھانا لانے کو کہا۔ لا دے بھائی، نہیں ہے، آج تو میری شادی ہے نا۔ اس کے منہ بنا کر منع کرنے پر ہدا نے اس کی منت کی۔ اچھا اتنی منتیں کر رہی ہو تو لا ہی دیتا ہوں، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا اور اس کے لیے کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے لیے کھانا کی ٹرے لے کر آیا تو وہ شودوں کی طرح گھونگھٹ کے اندر سے ہی کھانے پر جپٹ پڑی۔ دور کھڑی اریبہ اسے ایسے کھاتا دیکھ مسکرا دی، جبکہ اسفند نے نفی میں سر ہلایا اور اس کا بگڑا ہوا بچہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اے ایس پی اسفند پلیز ہیلپ می۔ اسفند کال کر کے پلٹا تو اپنے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، پلیز پلیز ہیلپ می، وہ لوگ مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ اسفند نے جھٹ سے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکی شادی کے جوڑے میں کھڑی اس سے ہیلپ مانگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو۔ جی بتائیں میں آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں؟ اسفند نے سینے پر ہاتھ باندھے اس سے پوچھا۔ وہ میری چچی اپنے 60 سالہ بوڑھے نشئی بھائی سے زبردستی میری شادی کرنا چاہتی ہیں، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ میں چھپنے کے لیے یہاں پہنچی تو دیکھا یہاں پر آپ کھڑے ہیں، اس لیے آپ سے ہیلپ لینے چلی گئی۔ پلیز میری ہیلپ کر دیں، آپ ٹینشن نہ لیں اور چلیں میرے ساتھ، کوئی بھی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسفند اسے ریلیکس کرتا گھونگھٹ کروا کے اپنے ساتھ لے کر اندر بڑھ گیا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کی نظر سامنے شودوں کی طرح کھانا کھاتی اپنی بیوی پر گئی، جس سے اس کے آنے تک کا صبر نہیں ہوا۔ وہ جیسے ہی اس لڑکی کو لے کے اسٹیج کی طرف بڑھا، ہدا کی نظر اسفند اور اس کے ساتھ کے دلہن کے لباس میں کھڑی لڑکی پر پڑی۔ اس نے بریانی کا جو چمچ بھر کے منہ میں ڈالا تھا وہ ویسے ہی باہر آیا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ لڑکی کون ہے؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ نکاح کر کے کھانا کھانے کے وعدے کر کے دوسری لڑکی سے شادی کر کے آ گئے۔ چھوڑوں گی نہیں میں اس منحوس چڑیل کو، جو میرا تھوڑی دیر پہلے کا شوہر ہڑپ گئی۔ ہدا غصے سے اس کی طرف بڑھ گئی، لیکن اسفند راستے میں ہی اسے روک گیا۔ تم اسے کچھ نہیں کہو گی، دور رہ کر بات کرو، مجھے کوئی کمزور لڑکی مت سمجھیے گا، میں آپ دونوں کی شادی کے لڈوؤں میں ہی زہر ملا کے آپ دونوں کو کھلا دوں گی اور آپ کے ساتھ اپنی سوتن کو اس دارفانی سے رخصت کر دوں گی۔ دنیا یاد رکھے گی ہدا خانزادہ کو دھوکہ دینے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر اسے دھمکی دینے لگی، بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ، لگتا ہے میری چچی آ گئی۔ اپنے بوڑھے نشئی بھائی کے ساتھ اس لڑکی کو اپنی کمر پر کسی چیز کے لگنے کا احساس ہوا تو وہ بھاگ کر اسٹیج پر کھڑی چیخنے لگی۔ بھاگتے ہی اس کا گھونگھٹ اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اے لڑکی، تیری ہمت کیسے ہوئی میری نند کی سوتن بننے کی؟ اریبہ نے دور سے ہی اس پر ہوائی فائرنگ کی تھی اور اب غصے سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اپنی چچی کے بجائے کسی اور لڑکی کی آواز سن کر وہ جھٹ سے پیچھے مڑی تھی۔ پریٹی گرل، جیسے ہی وہ لڑکی پیچھے مڑی تینوں نے ایک ساتھ کہا، پریٹی گرل، یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے تو تمہیں اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی لیکن تم تو میری سوتن ہی بن گئی۔
وہ گھونگھٹ سنبھالے اس کے پاس جاتے ہوئے بولی، تم مجھے بھابھی بنانا چاہتی تھی تو اب بنا لو، اس سے پہلے کہ وہ چڑیل چچی مجھے اپنی بھابھی بنائے۔ خدا کے بتانے پر اس نے جلدی سے کہا، تم تو میری سوتن بن گئی ہو، اب بھابھی کیسے بناؤں؟ خدا نے روتے ہوئے شکوہ کیا، یار نہیں ہوں میں تمہاری سوتن، نہیں ہوئی میری اے ایس پی سے شادی۔ میں تو شادی کے جوڑے میں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں اور اے ایس پی اسون سے ہیلپ مانگی ہے کیونکہ میری چڑیل چچی میری شادی اپنے نشئی بھائی سے کروانا چاہتی ہے۔ زائنہ نے تمام تر صورتحال کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ سوری، ریبا اور خدا شرمندگی سے بولی۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑے معاویہ نے سکون کا سانس لیا۔ اسفن ایک ناراض سی نظر خدا پر ڈالی۔ یزدان بھی ان سب کی طرف بڑھا۔ آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا، ٹینشن نہ لو۔ آپ بچہ کوئی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ یزدان اس کے سر پر ہار رکھتے ہوئے بولا، میرے بھائی سے شادی کرو گی؟ یزدان نے اس کے سر پر ہار رکھ کر محبت سے پوچھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا دی۔ ادھر آؤ۔ معاویہ یزدان کے بلانے پر معاویہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ یہ پاگل آپ کا بھائی ہے؟ اس دن مال کے باہر والے لڑکے کو دیکھ کے زائنہ نے پوچھا، جس پر اسفند نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر کو ہلایا۔ کیوں آپ کو پسند نہیں ہے؟ اس نشئی کے مقابلے میں تو ٹھیک ٹھاک ہے، زائنہ نے معاویہ کا معائنہ کرتے یزدان کو بتایا۔ ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر چلیں جلدی سے آپ کا نکاح کروا دیں۔ یزدان کے کہنے پر ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دیا گیا اور پھر دونوں کا نکاح پڑھوایا گیا۔ معاویہ بہت خوش تھا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہوا تو ایک بار پھر سے رخصتی کا شور اٹھا۔ دونوں دلہنوں کو رخصت کر کے ان کو کمروں میں بٹھا دیا گیا۔ یزدان نے بھی ان دونوں کو خوب لوٹ کے اب اس دن والے حساب برابر کیے تھے۔ اسفن جب کمرے میں آیا تو خدا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آرام فرما رہی تھی۔ اسے مزے سے سکون کی نیند سوتا دیکھ کر اسفن نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے خوبصورت سرخ ہونٹوں پر جھک گیا۔ اپنے ہونٹوں پر نرم گرم لمس محسوس کر کے ریبا ہڑبڑا کر آنکھیں وا کیے حیرت سے اسفن کو دیکھنے لگی، جو اس کے اٹھتے ہی تھوڑا دور ہو کے اس کے پاس بیٹھا۔ خدا نے اس کی حرکت پر سرخ پڑتے اپنی سانسیں درست کرتے اسے گھور کر دیکھا۔ ایسے کیا گھور رہی ہو؟ مجھے شرم نہیں آتی؟ آج کی رات بھی نیند کی پڑی ہے تمہیں؟ یہ نہیں ہے کہ شوہر کا انتظار کر لوں؟ اسفن کی بات پر خدا پہلے شرمندہ سی ہو گئی، تو یہ کون سا طریقہ ہے جگانے کا؟ اور میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی، پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی۔ وہ جلدی ہی خود کو کمپوز کرتی ہوئی بولی، اور آپ بھی تو اتنی دیر